بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز پڑھنے والے اکثر اس دعا میں غلطی کرتے ہیں۔ جب یہ دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تاکہ ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح ہو جائے، اور ساتھ انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ دعا کی درستگی کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہمیں نماز کا مطلب اور مفہوم یاد ہوگا نا تو پھر ہمارا جو دل و دماغ ہے نا وہ نماز کے اندر ضرور رہے گا، بصورت دیگر ہمارا دھیان نماز کے اندر بہت کم ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین، چند منٹ کے لیے توجہ فرما لیں، ہو سکتا ہے یہ چند منٹ آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، تو اس لفظ کے اندر جو سب سے بڑی غلطی ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے سبحانک اللہم۔ اس کے اندر جو ہا ہے نا اس کو نہیں پڑھا جاتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم، ان دونوں لفظوں کے اندر صرف دو حروف کو لمبا کریں گے۔ سبحان، اس کے اندر جو ہا ہے اس کو لمبا کریں گے، ہا زبر والا حرف ہے اور اس کے آگے الف خالی ہے۔ اللہم کے اندر لام کو لمبا کریں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے علاوہ کسی اور حرف کو لمبا نہیں کریں گے۔ اکثر ہمارے بہن بھائی اللہم کے لام کو لمبا نہیں کرتے، سبحانک اللہم پڑھ دیتے ہیں۔ تو ان دونوں حروف کو لمبا کریں گے تھوڑا تھوڑا، سبحانک اللہم۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ پہلے میں لفظی ترجمہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور اس کے اندر جو غلطی پائی جاتی ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے وبحمدک۔ اکثر ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں اور مائیں بہنیں وہ پڑھتی ہیں وبحمدک۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زیر کے اندر ای کی آواز پیدا ہوتی ہے، اے کی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ اے کی آواز پیدا کریں گے تو ہم غلطی کریں گے۔ وبحمدک، یعنی کہ ان تین الفاظ کا ترجمہ یوں بنے گا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ۔ آگے ہے وتبارک اسمک۔ تو ناظرین، اس لفظ کے اندر جو اکثر غلطی کی جاتی ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ وتبارک اسمک۔ وتبارک کے اندر جو با ہے نا اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ با زبر والا حرف ہے اور اس کے آگے الف خالی ہے۔ وتبارک اسمک۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ وتبارک، اور بابرکت ہے، اسمک، تیرا نام۔ وتبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا نام، تیرا نام بابرکت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وتعالی جدک، ٹھیک ہے، عین کو لمبا کریں گے اور لام کو لمبا کریں گے۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ اکثر وہ لام کو لمبا نہیں کرتے، عین کو تو کر لیتے ہیں لیکن لام کو لمبا نہیں کرتے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ وتعالی جدک، ترجمہ اس کا یوں ہوگا، وتعالی، اور بلند ہے، جدک، تیری شان، ولا الہ غیرک۔ اس کے اندر جو زیادہ غلطی پائی جاتی ہے وہ غیرک پڑھا جاتا ہے، غیرک۔ غیرک نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، غین زبریہ غی ہوتا ہے، غیر نہیں ہوتا، غیرک پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ولا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، غیرک، تیرے سوا۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سبحانک اللہم۔ ان دونوں لفظوں کے اندر دو ہی حروف لمبے کریں گے، ایک ہا کو اور دوسرا لفظ اللہم کے لام۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ۔ اس کے اندر کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا۔ وتبارک اسمک، ان دونوں لفظوں کے اندر صرف با کو لمبا کریں گے، کسی اور حرف کو لمبا نہیں کریں گے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ تیرا نام بابرکت ہے۔ وتعالی جدک، ان دونوں لفظوں کے اندر دو حرفوں کو لمبا کریں گے، ایک عین ہے اور ایک لام ہے۔ عین کو لمبا کرنے کی وجہ الف خالی ہے اور لام کو لمبا کرنے کی وجہ کھڑی زبر ہے، اس کے علاوہ کوئی حرف لمبا نہیں کریں گے۔ وتعالی جدک، ترجمہ کیا ہوگا؟ وتعالی، بلند ہے، جدک، تیری شان، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے الہ کوئی الہ، غیرک، تیرے سوا۔ تو اس کے اندر جو بڑی غلطی ہے وہ غیر پڑھا جاتا ہے، غیر نہیں پڑھنا بلکہ غیر پڑھنا ہے، ولا الہ غیرک۔ تو ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چند منٹ آپ کے لیے قیمتی ثابت ہوں گے، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ اگر کسی بہن بھائی کی کوئی غلطی تھی تو انشاءاللہ اس نے اس کی اصلاح بھی کر لی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔